پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی ہے آذربائیجان کی تاریخ اور اس کا ایران اور روس کے خلاف اسرائیل اور مغربی بلاک کا ساتھ دینے پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے آذربائیجان اسرائیل اور امریکہ یا یوں کہیے کہ صہیونی بلاک کے پزل کے اندر کھیل رہا ہے۔ آذربائیجان کو اس دلدل میں دھکیلنے میں اس کے صدر الہام علیوف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کیا رول ہے؟ آذربائیجان کو جب سے سوویت یونین سے آزادی ملی ہے اس پر ایک ہی خاندان کا راج ہے، پہلے حیدر علیوف اور اب اس کا بیٹا الہام علیوف۔ 20 سال سے مسلط الہام علیوف غیر مقبول ہو چکے تھے، عوام مخالف تھی، بے روزگاری تھی، پیسہ نہیں تھا، اسرائیل کو ایران کے بغل میں ٹھکانا چاہیے تھا۔ اسرائیل اور الہام میں ڈیل ہوئی، میں تمہارا وقار بحال کراؤں گا، پیسہ انویسٹمنٹ دلواؤں گا اور بدلے میں تم مجھے ایران کے خلاف اسپیس دو گے۔ ہر ڈکٹیٹر کی طرح الہام نے بھی عزت سے حکومت چھوڑنے کے بجائے مسلط رہنے کا فیصلہ کیا اور ڈیل کر لی۔ اسرائیل نے اردوغان صاحب کو ساتھ ملایا اور آرمینیا میں اپنا بندہ صدر بٹھایا جس کا نام پیشینیان ہے، اور آذربائیجان سے اس کے خلاف اس کے علاقے قراباغ پر حملہ کروا دیا۔ قراباغ کی حیثیت آذربائیجانی عوام میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے کشمیر۔ آرمینین صدر پیشینیان اسرائیل کا اپنا بندہ تھا، اس نے برائے نام مزاحمت کی اور قراباغ آذربائیجان کو مل گیا۔ اسرائیل نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کہہ کر سرمایہ کاری بھی آذربائیجان منتقل کر دیا۔ الہام علیوف عوامی ہیرو بن گئے۔ بدلے میں اسرائیل نے آذربائیجان میں نہ صرف فوجی ایئر بیس حاصل کی بلکہ ترکی کے ساتھ مل کر ثقافتی یلغار کر دی اور اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑتا چلا گیا۔ آذربائیجان کے محاذ پر آپ کو اسرائیل اور ترکی کے درمیان ایک خاص قسم کا تعاون دیکھنے کو ملتا ہے۔ آذربائیجان کے پے بیک کرنے کا وقت آیا تو ایرانی صدر اور وزیر خارجہ بظاہر فضائی حادثے میں مارے گئے، اور اسرائیل کے ڈائریکٹ حملے کے دوران بھی آذربائیجانی سرزمین کا استعمال ہوا جس کا ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں۔ Burada hər gecə müşahidə edirik. Pəhbat və havapimahay cəngi ki gedirlər və gəlirlər. Hər gün onları biz müşahidə edirik. Əvaylı cəngdən ta büyünəcət. Az keşvəri Azərbaycan və keşvəri İran. Biz Biləsuvar şəhristandanıq. Gecələr ilə qonşuluğa çıxarıq bura. Durmağa, baxmağa, mənzur hava yeməyə. Biz əl-tərəf Azərbaycan görürük havapimahay cəngi ya pəhbatay cəngidir. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اسرائیل 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی کامیابی کی صورت میں ایران کے خلاف اصل گیم پلان کیا تھا۔ ترکی نے اسرائیلی حملے سے پہلے بھاری فوجی سازو سامان ایرانی بارڈر پر پہنچا دیے تھے جس کا اس وقت کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ترکی نے ایسا کیوں کیا، مگر اب جنگ کے بعد معاملات کھل گئے۔ 12 روزہ جنگ میں ترکی اور آذربائیجان اسرائیل کی صف اول کے اتحادیوں میں شامل تھے، اور یہ بات اب اسرائیلی اخبار خود کہہ رہے ہیں۔ پلان یہ تھا کہ جب اسرائیل ایران پر اٹیک کرے گا تو حالات خراب ہوں گے، ایران اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور اسی دوران آذربائیجان سے ڈرون اڑا کر ایران پر کچھ حملے کیے جائیں گے۔ ایران پینک میں آ کر آذربائیجان پر بھی حملہ کرے گا۔ آذربائیجان اور ترکی جس نے منصوبہ بندی کے تحت مکمل تیاری کر رکھی تھی ایران پر جوابی کارروائی کریں گے۔ ترکی کو جنگ میں اترتا دیکھ کر ایران ترکی پر بھی حملہ کرتا۔ ترکی چونکہ نیٹو ممبر ملک ہے، اس لیے ممبر ملک پر حملہ ہوتے ہی نیٹو کے 35 ممالک ایران پر کارروائی کا آغاز کرتے۔ اسرائیل، امریکہ، ترکی، آذربائیجان اور نیٹو کا ایک ساتھ ایران پر کارروائی، ایران شکست کھا جاتا، رضا پہلوی کو وارد کر کے ایران پر قبضہ کیا جاتا۔ اسی کشمکش میں آذربائیجان اور ترکی ایرانی آذربائیجان میں اپنی فوجیں داخل کر کے ایران کے 2 آذری صوبوں کو آذربائیجان میں شامل کر لیتے، اور بظاہر اسے لوگوں کا اپنا آزادانہ فیصلہ قرار دیا جاتا۔ یہ تھا اصل گیم پلان جسے ایرانی سیاسی اور فوجی لیڈروں نے اپنی بصیرت اور تدبر سے ناکام بنایا۔ اگرچہ آذربائیجان سے ڈرون آئے مگر ایران نے جواب نہیں دیا اور سارا فوکس اسرائیل کو ملیا میٹ کرنے پر لگائے رکھا، اور اسرائیل کا ترکی اور آذربائیجان کو ساتھ ملا کر ایران پر قبضے اور اس کے حصے بکھرے کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔